شب قدر کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات اور 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں کم از کم 3 مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات، لیلۃ القدر۔ وہی برات، چھٹکارے والی رات ہے۔ قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات، اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث۔ پہلا ریفرنس سورہ الدخان، سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے۔ یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم حروف مقطعات ہے۔ اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام۔ وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے، اندازہ کریں۔ اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، ایلو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ۔ کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی ضعیف پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑ دیتی ہے سمالون، تو یہ بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی۔ شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے۔ تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے، سورۃ القدر، سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر۔ وہی فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک۔ ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. تو یہی شب قدر ہے، یہی شب بارات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے. یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں. اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف. لیکن صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے. چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی کہ رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان مشکالی پار. کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے. تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے مشکات میں 2083. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی. پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے. بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی. پھر بھلا دی گئی. بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے. لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا. صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے. تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ایک کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، اور جناب بیٹھ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی. جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا،
کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے, کہا گیا 5 ہیں, 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی, مشکات میں 2087, اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے, لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں, آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی, ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی, اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہ یہی دو اختلاف آ گئے, تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی, اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091, اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ, اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی, اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی, ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی, کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائے نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے, لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا, اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے, تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نوسط دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہہ دیا, ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا, یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں, تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو, اگلے سال 23ویں کو, اس سے اگلے سال 27ویں کو, اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے, پھر کبھی 29ویں کو, تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے, مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا, بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا, سست الوجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ, میرے جیسے.
صافی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2090۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2089۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے، پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً۔ 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے، اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے۔ کم از کم وہ 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا، چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر، اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے۔ خراٹے لے رہے ہوں تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شام دائی ہوتی ہے بیچاروں کی، اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے، اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا، پھر دوسری نے بھی وہ سوکن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے، آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا۔ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا، پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور وہ آپ کا آخری سال تھا۔ تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے، نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی، سب کے خیمے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی، اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینینٹ ہو چکا ہے۔ اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی، اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اجتہاداً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں جو ہے آج کل عورتوں کے اعتکاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ یہ موبائل فون ہے۔ اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی، وہ تصویر کسی کی چڑھا دی، اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں میرے خیال ہے حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے۔ میں حرام نہیں کہہ رہا، مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے، مسجد نبی شریف میں جہاں پہ سیکیورٹی ہے بیٹھیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل ہو، جہاں پہ ہو ضرور کریں۔ لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 2102۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی۔ اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا، جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ 2 دفعہ دورہ کیا جبرائیل نے، مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو وہ مسکرا پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اعتکاف میں 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبرائیل نے کیا، الحمدللہ۔ یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہوئی۔ اب آخری 2 حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور یار ایتے کر سکتے ہیں نا،
کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرہ کر لو تو جفت آگدہ بھی رولا بن جاتا ہے تے چاندی وجہ نہ. پورا رمضان ہی اہتمام کریں, پورا سال ہی اہتمام کریں, فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ, اور کوئی رکعت فوت نہ ہو. اگر ایک رکعت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے. اللہ کے حضور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی. جماعت اسی صورت میں ہے کہ آپ کی 4 کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ ہو, سلام امام کے ساتھ آپ پھیریں. تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کے, تو آپ کو وہ 4 رکعتیں ملیں گی, اور فجر کی 2 رکعتیں اس صورت میں. تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی, اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے, بڑا آسان ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806, سنن ابن ماجہ میں 1327, ترمذی میں 806. یہ واحد حدیث ہے آج کے پورے لیکچر میں جو مشکات میں موجود نہیں ہے. میں نے ترمذی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں, یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے, یعنی تراویح پڑھانے کے بعد, تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے یہ. جو امام کے ساتھ تراویح پڑھ لینا عشاء کے ساتھ ہی, اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اچھا, یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے. عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں, چلی جائیں, اگر کر سکتی ہیں تمام ضرور کریں. ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا. خصوصاً عورتیں پوچھ لیتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت, ہم یہ آسان طریقہ, تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قیام اللیل اور تراویح کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ہے, وطر کے حوالے سے مسئلہ نمبر 130 ہے, اور آج انشاءاللہ یہ نیو 44 شب قدر شب برات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہو گیا اللہ کے فضل سے. رمضان کا آلریڈی 53 ہے, لیکن میں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اسے 2 نشستوں میں ریوائز کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ, 53A اور 53B مسئلہ کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی. اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر, اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے, تو قیام کرنا ہی ہے. اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہیں اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں, اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. جماعت کے ساتھ نہیں, انڈیویجول لیول کے اوپر. نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ, اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے, وہ ثابت ہے, بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی, یہ چیز ٹھیک نہیں. سورۃ القدر بھی قرآن حکیم کی مشہور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے, اور وہ ہے لیلۃ القدر. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پوری صورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی. لیلۃ القدر, دا نائٹ آف ڈیسٹنی, تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو. ایک معنی یہ بھی بنتا ہے. دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے. میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 44 شب قدر شب برات کے حوالے سے. اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے, چھٹکارے کی رات, اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں, جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین,
بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کننا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں. رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں. یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ ویکلی پلان ہے. پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے. پورے کے پوری پلاننگ شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں. اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہو. اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف سورۃ القدر. باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا. حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو. فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈاڈ ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے. ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے. اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لیں کیمرہ. آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی. اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے نہ، وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی. اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا. چلیں فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے. تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ سر سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا. کراچی والوں سے پوچھ لیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں. سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے تو روزانہ چیک ہو جائے. مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے اور ہماری روحت لال کمیٹی کے چیئرمین TV پہ آ کے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے. تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں. تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے. ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا ان درمیانے بزرگوں نے، پرانے بزرگوں نے نہیں نا، پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں. درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے. اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے. یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. میرا YouTube پہ کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق ہے. یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے. ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو آج سے 500 سال پہلے بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا. پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. بعد میں تو کہانی باز ہیں، ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بشکار لیں. تو ان کی کہانیاں پکڑی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت. اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے. تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے. یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے یا کچھ چیز نظر آ جانی. صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے. وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا کم از کم آخری راتوں میں کر لے. اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا. بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے. تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخر، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں،
ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ رمضان کی تاک راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی. اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ نظر آنا، یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، وہ فوراً پکڑی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں، نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر، یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا. انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا. ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی. لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی، اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں، لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے، اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی. وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا. اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی. یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو ان کہانیوں سے بچیں. ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے، ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء، پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو، تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا. اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں. بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں. اور وہ آگے سے کہہ دی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو. ابا جی نے توہین خود کروائی ہے، کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟